الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سب کو مبارک ہو الحمدللہ کہ ہم لوگ جو سنتے ہیں روزانہ، حالانکہ سنتا تو بہت کم لوگ سنتے ہیں، جانتا ہوں میں، بڑے مصروف ہیں ہم لوگ، بڑے مصروف ہیں اس وقت بھی، یعنی جو یہ بندی کا دور چل رہا ہے اور اللہ کے عذاب کا ایک نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ کی آزمائش کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری قوم جو ہے وہ اپنی روش بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ ان تمام حالات کے باوجود ہم جو ہیں راغب نہیں ہوتے، نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہو رہے۔ نمازیں آج بھی قضا ہو رہی ہیں، آج بھی نمازیں ترک ہو رہی ہیں، آج بھی وہی سارے بازار گناہوں کے گھر میں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ حبیب کے صدقے و توفیق مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو اللہ نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں جو مبارکباد دے رہا تھا وہ اس بات پر دے رہا تھا کہ یہ جو آڈیو میں بنا رہا ہوں یہ 100واں آڈیو ہے، پورے 100 ہو جائیں گے۔ اس تفسیر کی جو سلسلہ جو شروع کیا یہ 100 پورے ہوں گے الحمدللہ۔ اگر 15 منٹ بھی اگر پکڑیں تو تقریباً 1500 منٹ، حالانکہ اس سے بڑے بھی ہیں کم بھی ہیں، تو ایوریجن 15 منٹ پکڑیں تو تقریباً 1500 منٹ ہم نے اللہ کے پاک کلام کے بارے میں سننے کی ہمیں اللہ نے سعادت عطا فرمائی، مجھے بیان کرنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ اس کا کرم ہے کہ یہ ہم سے نیک، ہمارے اتنے یہ منٹ تو کم سے کم نیک کام میں لگے ہیں الحمدللہ، میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت میں بھی ہم نے کچھ اس نے ہم سے کام کرا لیا، آگے بھی کراتا رہے۔ تفسیر کا یہ سلسلہ کاش مکمل ہو سکے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غیب کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ غیب کے بارے میں نے بتایا غیب کسے کہتے ہیں، کون سا غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کون سا غیب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مانتے ہیں، اور وہی علم غیب جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا اس کا کچھ حصہ اولیاء کرام کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ حضور کے صدقے میں اولیاء کرام کو بھی اس غیب سے حصہ ملتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت کے بارے میں آتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اس پر اس آیت کے جو نحوی گرامیٹیکل جو کہتے ہیں جسے، ان ترکیبوں کے ساتھ یہ اس طریقے سے استعمال ہو، صرف ایک حرف با جو ہے نا بالغیب، وہ با کو، یہ با اگر اس طریقے سے لایا جائے تو یہ معنی بنے گا، با کو اس طریقے سے اگر سمجھا جائے تو یہ معنی بنے گا، با کو تو بالکل، یعنی کہ عربی کی جو پھیلاؤ ہے عربی زبان کا، وہ کوئی زبان اس کو پکڑ نہیں سکتی الحمدللہ۔ کیسے ہو جب اللہ کی زبان، اس کے رسول کی زبان، تو کوئی زبان اس کا مقابلہ یقیناً نہیں کر سکتی۔ ساری زبانیں اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہیں، اور اس زبان کو اللہ نے پسند فرمایا اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یقیناً یہ زبان سب سے برتر، سب سے اعلیٰ۔ تو اس آیت کے بارے میں بھی آئیے کہ ان نحوی ترکیبوں کے بعد آیت کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں کہتے ہیں کہ اس آیت کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، پر استعمال ہو، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی حق تعالیٰ کو اور جنت دوزخ وغیرہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہو گیا کہ انہوں نے دیکھا نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا فرمایا، مان گئے، غیب پر ایمان آ گیا، قیامت پر ایمان آ گیا، جنت ہے حضور نے بتایا اس پر ایمان لے آئے، دوزخ ہے اس حضور نے بتایا اس پر ایمان لے آئے، یعنی بغیر دیکھے حضور کے بتانے پر ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے۔ وہی میں نے ایمان کہا تھا نا کہ ایمان کیا ہے،
کہ جو کچھ حضور لائے اسے اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے. یہ ایک مطلب یہ ہوا کہ غیب پر ایمان لائے. دوسرے یہ کہ وہ غیب یعنی دل سے، غیب سے ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، غیب سے، پہلے غیب پر تھا، اب غیب سے، یعنی غیب کا ایک معنی یہ بھی تفسیروں میں ہے، تمام یہ عربی وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیب سے مراد دل ہے، کیونکہ دل چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ دل سے ایمان لے آتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں، صرف زبان سے نہیں، صرف ظاہری طور پر زبان سے نہیں، جیسے منافقین کرتے تھے کہ زبان سے کلمے پڑھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے پورا، آئے گی آگے وہ آیتیں بھی آئیں گی. حضور کے پاس آتے، صحابہ کے پاس آتے، ہم تو آپ کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ہیں. اور جب ان سے دور ہوتے، پیچھے ہٹتے تو پیچھے مذاق اڑاتے، ارے یہ دیکھو ہم نے بتایا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، تو بیوقوف بنا رہے تھے. کافروں کے پاس جاتے تو ارے ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تو ان کے پاس ظاہری طور پر خالی کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر ان کا ساتھ دینے کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ منافق نہیں، اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی، اسے کہتے ہیں منافق. آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے ہیں جو مسلمانوں کے پاس آئے تو مسلمان، کافروں کے پاس گئے تو کافر بن کے ان کی واہ واہی ان کے تہواروں میں بھی پہنچ رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، بہت کچھ. یہ سب منافقین آج بھی موجود ہیں. اچھا وہ تو وہ، پھر آج وہ بھی ہیں، آج وہ بھی ہیں جو اہل سنت کے پاس آئے تو اہل سنت بن گئے، جو اور گستاخوں کے پاس گئے تو ان کے ساتھ بن گئے. سب مل کر رہو، سب ایک رہو. ارے کیا، کہاں سے اٹھا کر لے آئے سب ایک رہو؟ سب ایک رہنا ہوتا تو صحابہ جنگیں نہیں کرتے. مسلمۃ الکذاب کے دور میں کتنی بڑی جنگ ہوئی، باقاعدہ مارا گیا. صحابہ بولتے تھے حضرت علی سے کہ آپ لڑیں گے؟ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں. فرمایا مارو، ایک کو بھی چھوڑنا نہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک ہو کر رہو، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر رہو. نہیں، جس کا ایمان خراب ہو گیا، چاہے وہ کتنا بھی پڑھتا رہے، جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نمازی ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا. عقیدہ خراب ہونے سے کوئی اسلام میں نہیں رہ سکتا. عقیدہ سب سے اصل چیز ہے. تو یہ ایسے بھی آج ہیں جو اس کے پاس گئے تو اس کے جیسے، اس کے پاس گئے تو اس کے جیسے. تو وہ قرآن میں ان کی مذمت فرمائی گئی. تو یہاں پر بھی یہاں بھی بتایا گیا کہ دل سے ایمان لاتے ہیں، جو دل سے ایمان لاتے ہیں، صرف زبان سے اقرار نہیں کرتے. یہ دوسرا معنی. لکھتے ہیں زبان سے تو منافقین بھی ایمان لے آئے مگر وہ قبول نہیں، کیونکہ وہ غیب یعنی دل سے ایمان نہ تھا. زبان سے اقرار کر رہے تھے. زبان کا اقرار، صرف زبان کا اقرار کافی نہیں، دل میں بھی تصدیق ہونی چاہیے. تیسرے یہ کہ غیب میں یعنی مسلمانوں کے پیچھے بھی ایمان لاتے ہیں. یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے سامنے بھی مسلمان، مسلمانوں کے جانے کے بعد بھی مسلمان، پیچھے بھی، حضور کے پیچھے بھی ایمان پر ویسے ہی قائم. تو یہاں تینوں معنی مراد لیے گئے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ متقی ہیں، جو دل سے ایمان لاتے ہیں وہ متقی ہیں، جو پیچھے چھپے ہوئے میں بھی ایمان لاتے ہیں، سامنے بھی مومن ہے، پیٹھ پیچھے بھی مومن ہے، ظاہر میں بھی مومن ہے، اپنے اکیلے گھر میں بھی مومن ہے، وہ متقین ہیں. متقین کی تعریف بیان کی جا رہی. میں نے کہا تھا کہ متقین کی خاصیتیں، خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں اس آیت میں، صفات بیان کی جا رہی ہے. تو اس صفت میں سے پہلی صفت ایمان ہے. تو یہ اس آیت کے جو تین معنی ہیں اس میں سے یہ تین معانی یہاں پر میں نے مختصر طور پر عرض کیے ہیں. اچھا، اب ایک ضروری بات اور ہے کہ کسی چیز کے ظاہر کو مان لینا یہی معتبر نہیں ہے. اس کے باطن کو ماننا، اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو ماننا. جیسے یہاں پر یؤمنون بالغیب، ظاہر صرف ظاہر مان لینا. وہ اب دیکھیں ظاہر میں قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں ہے، لکھا ہوا ہے، صفحات ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہم کیا یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہ ہے کیا کہ یہ جو چھپائی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ جو کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں، یہ ہم اس ظاہر کو نہیں مانتے. ہم اس ظاہر کی بھی تعظیم ہے یقیناً، لیکن
حقیقت میں ہم کیا مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو ہم سے چھپا ہوا ہے، غیب میں ہے، اللہ نے نازل ہمارے سامنے نہیں کیا، غائب میں حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جبریل امین لے کر آئے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو وہ غیب ہے، اس غیب کو ماننا یہ ایمان ہے، صرف ظاہری کتاب کو مان لینا ایمان نہیں ہے، اللہ کے کلام ہونے کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ظاہر کو ماننا یہ ایمان نہیں ہے۔ ظاہر یہ کہنا کہ حضور انسان تھے، انسانوں کی طرح بشر تھے، کھاتے پیتے تھے، سوتے بھی تھے، اور لوگوں کی طرح حضور تشریف بھی لائے، پیدا بھی ہوئے، عبداللہ کے بیٹے تھے، آمینہ کے لختے جگر تھے، صرف یہ ظاہری چیزیں تھیں۔ یہ تو کافر بھی مانتے تھے، کافروں کو بھی معلوم تھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ آمینہ کا لختے جگر ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، قریشی ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ ساری چیزیں تو وہ بھی مانتے تھے، ظاہری چیزوں کو تو وہ بھی جانتے تھے، باطن کو نہیں مانتے تھے۔ تو آج بھی جو اگر حضور کو صرف بشر بشر کہتے ہیں وہ صحیح چیز نہیں ہے۔ حضور کا باطن جو ہے اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اور باطن کیا ہے؟ یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں، خاتم النبیین ہے۔ جو حضور کی خاتمیت میں فرق کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ جو یہ کہے کہ حضور کی خاتمیت یہ عوام کا خیال ہے، حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اس سے بھی حضور کی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا بھی لکھا ہوا تحذیر الناس، دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھی ہے، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، قاسم نانوتوی نے لکھی، جس نے دارالعلوم دیوبند بنایا ہے۔ عوام کا خیال لکھ دیا گیا، اب اس پر بحث ہو تو ہمارے علماء کے اب بیانات سنیں، کتابیں پڑھیں تو سب ساری چیزوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ تو یہ باطن یعنی حضور کے باطن کو ماننا یہ ایمان ہے، حضور خاتم النبیین ہیں یہ ماننا ایمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، حضور شفیع المذنبین ہیں۔ شفاعت کے بارے میں بھی ان کو انکار ہے۔ یہ ان کا عقیدہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا کہ اب اس کا میں بخش دوں، قیامت کے دن اللہ چاہے گا کہ میں اسے بخش دوں تو وہ ایسے نہیں بخشے گا، وہ حضور کو ارشاد فرمائے گا، حضور اب اس کی شفاعت کریں گے۔ تو یعنی اللہ معاذ اللہ رب العالمین مجبور ہے کہ حضور جب شفاعت کریں گے تو ہی اللہ بخشے گا، یعنی اپنے آپ کو بچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقیدے کے مطابق کہ میں ڈائریکٹ نہیں بخش سکتا، میرا نبی جب شفاعت کرے گا تو میں اسے بخش دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ایسا گندا عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کریں گے، رو رو کر دعائیں کریں گے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اور اس سجدوں کی وجہ سے، حضور کی شفاعت کی وجہ سے ہر ایک امتی جس کے دل میں ایمان ہوگا میرے آقا جہنم سے نکال لیں گے، ہر ایک کو نکالیں گے انشاءاللہ جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضور کو شفاعت کے لیے کہے گا معاذ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے یہ ایسے تو یہ مطلب آیت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کو مت مانو، صرف ظاہر ماننا ہی، محمد جو ہے عربی ہے، محمد جو ہے انسان ہے، یہ انسان بشر 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 لے کر بیٹھے ہو اپنے جیسا سمجھنے، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ حضور کا باطن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اللہ کے نور سے بنے، اللہ کے نور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ وہ ہے کہ دنیا میں کوئی حضور تک پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ صرف دنیا میں بلکہ قیامت کے دن بھی حضور ہی وہ ہوں گے کہ جنہیں لوائے الحمد ملے گا، حضور ہی وہ ہوں گے کہ جن کی شفاعت قبول ہوگی، حضور ہی وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سب سے اونچا مقام عطا فرمائے گا، وہاں بھی حضور کی شان۔ ارے بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا یہ جو قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہوگا حساب و کتاب، ارے حساب کس کی طاقت ہے حساب دے سکے؟ میں نے کتابوں میں پڑھا، میرا بالکل حق ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ حساب کتاب بڑے سے بڑا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتا۔ اوقات ہی نہیں ہماری کہ وہاں حساب دے سکے، ہماری اوقات ہی نہیں کہ حساب دے سکے۔ اس کے احسانات، اس نے جو کچھ کرم کیا ہے، ہم ایک سانس کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ ہمارے گناہوں کو دیکھ لیں تو ہمارے گناہ تو ایسے کہ پتھر برسے ہم پر آسمانوں سے، زمین میں دھسا دیے جائے، ایسے ایسے گناہ ہم نے کیے چھپ چھپ کر، ظاہر میں پتہ نہیں کیا کہ اب تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یعنی ہماری اوقات ہی نہیں، یعنی ہماری کیا بڑے بڑوں کی اوقات نہیں ہے، بڑے بڑے حساب نہیں، حساب کوئی نہیں دے سکے گا۔ یہ جو بولا جاتا ہے نا حساب،
یوم جزا یقیناً ہے، پر حساب کے لیے جسے کھڑا کیا گیا سمجھو وہ پھنسا. جس کو حساب کے لیے لائن میں کھڑا کر دیا گیا نا وہ پھنسے گا. جسے پھنسانا ہوگا، جو اٹکنے والا ہوگا، اسے ہی لائن میں کھڑا کیا جائے گا. بلکہ ساری امت تو انشاءاللہ حضور کی شفاعت سے ہی بچے گی. حساب کے ذریعے سے کوئی حساب دے کر خلاصی نہیں پا سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے. اور یہی دعا کرنے کی، یا اللہ بے حساب بخشنا، بے حساب بخش دے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں بخش دے. یہی ہماری دعا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ساری چیزیں جو قیامت کی ہول نہ کیا، قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے، اور اس بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیوائے حمد، تمام انبیاء حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں، حضور اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاج دیا جا رہا ہے، حضور کو اونچا مقام دیا جا رہا ہے، حضور کی شان وہاں بیان کی جا رہی ہے. تو اس کو، ان تمام حالات کو دیکھ کر بڑا ہی پیارا شعر کہا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میرا نبی کیا ہے، میرا حبیب کیا ہے، وہ آج دیکھو. آج جان لو کہ میرا محبوب کیا ہے، آج سمجھ لو کہ میرا حبیب کیا ہے. وہاں تو بڑا بولتے رہے اپنے جیسا بشر ہے، علم نہیں ہے، جانوروں جیسا علم ہے، معاذ اللہ رب العالمین. آج دیکھو کیا ہے میرا محبوب. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کی شفاعت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ اہل سنت ہیں، یہ سنی علماء ہیں جو عشق سکھاتے ہیں، جو محبت سکھاتے ہیں. یہ اپنے جیسا سمجھنا، اپنا بڑا بھائی سمجھنا، ایسی باتیں لکھ کر جانے والے یہ کیا عشق سکھائیں گے؟ یہ گستاخی کے سوا کچھ نہیں سکھائیں گے. اس لیے میرے بھائیو، خدا کے لیے تبلیغی جماعت کے فریب میں مت آئیے، دور رہیے ان سے. نہ ان کے بیان میں جائیے، نہ ان کے بیانات سنیے. آج طارق جمیل کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بس سن لیتے ہیں، گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے کئی ہیں جو بیانات کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. قادیانی بھی آج لگاتار لگے ہوئے ہیں، نیٹ پر ان کے ترجمے موجود ہیں، ان کے سائٹس موجود ہیں. صرف نیٹ سے ہی سب کچھ حاصل نہیں ہو جاتا. علماء سے پوچھیے، علماء سے رابطہ کیجیے، بہکنے سے بچیے. کوئی بھی ہو، اگر ذرا سے بھی بات میں گڑبڑی نظر آئے، فوراً اپنے علماء، پہلے تو سننا ہی نہیں. اب آپ کے پاس علم نہیں، بہکنے کے فل چانسز ہیں، تو پہلے علم حاصل کیجیے، علماء کی بارگاہ میں بیٹھیے، علماء سے معلومات حاصل کیجیے. عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ فون کے ذریعے سے اپنے، اور جو خواتین میں بھی سنی عالمائیں ہوتی ہیں، ان سے معلومات حاصل کیجیے. صرف سب کے بیانات سن کر اپنے ایمان کو خراب مت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اہل سنت پر اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.